بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، تو روح کھینچ کر اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. تو ہر مرنے والا، ہمیں اور آپ کو سب کو موت آئے گی، سب کو یہ منظر دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ منظر دیکھے بغیر کسی کو موت نہیں آتی. اس لیے یاد رکھیے یہ دنیا مٹ جائے گی، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی اب ہمیشہ کے لیے مر ہی جائیں تب بھی چلو سکون ہے، چلو مر گئے، قبر میں سڑ کر گل کر مٹی بن گئے، اب کچھ نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. دوبارہ اٹھائے بھی جانا ہے، دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا. اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. ارے جب تم تھے ہی نہیں تو تم کو وجود میں لے آیا، تو اب تو تم آ چکے ہو، تو تمہارے مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا؟ کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک، ماں کے پیڑ تک پہنچایا گیا، بچے دانی تک، رحم تک پہنچایا گیا. پھر اللہ نے اسی پانی کی بوند سے تجھے بنا سوا کر درست کر دیا. تیری انگلیاں بنائی، تیرے ناخون بنائے، تیرے پور بنائے، تیرا پیر بنایا، تیرا ہاتھ بنایا، تیری آنکھیں بنائی، تیرے کان بنایا، تیرا دل بنایا، تیرے بال بنائے. وہی پانی کا ایک قطرہ ہے جس سے اتنی مضبوط ہڈی بنائی جس پر ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے، اور اسی پانی سے اتنا نرم و نازک اور ملائم اور سافٹ بھیجا بنایا، دماغ بنایا کہ 2 انگلی کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو. جب یہ سارے کام میں پیٹ کے اندر کر سکتا ہوں، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور میں تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا. تیری ماں چل رہی تھی، اٹھ رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، کھا رہی تھی، پی رہی تھی، کام کر رہی تھی، اور یہاں میں اپنا کام کر رہا تھا. تیرا دھڑکنے والا دل، تیری دیکھنے والی آنکھیں، ان آنکھوں میں روشنی، دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں میں پیدا کر رہا تھا. فَخَلَقَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اتنا ہی نہیں، میں نے نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا، اس پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا، بیٹا بیٹی بھی بنا دیا. آئے میرے بندو، جب تم تھے ہی نہیں تو پانی کے قطرے سے جب میں یہ سارے کام کر کے تمہیں دنیا میں لا سکتا ہوں، اس ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تمہاری روح ڈال سکتا ہوں، اور اس جگہ پر تمہاری زندگی تمہیں دے سکتا ہوں. ایک تو دنیا کا اندھیرا، دوسرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا اس پیٹ کے اندر بچے دانی، اور اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی، اور اس جھلی کے اندر آپ، ہم اور آپ، اس جھلی کا اندھیرا. جب اتنے اندھیروں میں ہم تمہیں غذا پہنچا سکتے ہیں، کھانا پہنچا سکتے ہیں، روزی پہنچا سکتے ہیں، پانی پہنچا سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں، سانس پہنچا سکتے ہیں، آکسیجن دے سکتے ہیں، تو کیا تمہارے اس دنیا میں آنے کے بعد اور تمہارے مر جانے کے بعد اور قبر میں دفن ہو جانے کے بعد اور اسی مٹی میں مل جانے کے بعد کیا اس مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ جیوت نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دے؟ موت بھی آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. حساب و کتاب بھی ہونا ہے. قبر میں الگ حساب و کتاب، میدان محشر میں الگ حساب و کتاب. قبر میں حساب و کتاب، من ربک، تیرا رب کون؟ زندگی میں رب کی فرما برداری کی ہوگی تو بتا دو گے، ورنہ رب کا نام بھی بھول جاؤ گے کہ کون ہے. جواب دو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے.
سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر بہت آسان سوال لگ رہے ہیں، لیکن یونی کو جواب آئے گا جو رب کو رب کی حیثیت سے مانتے ہوں گے اور دین پر دین کی حیثیت سے چلے ہوں گے۔ انہوں نے اسلام کو کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی ہوگی، جو اچھا لگا وہ کر لیا اور جو برا لگا وہ چھوڑ دیا۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، اثر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، فجر میں نہیں اٹھ پائے چھوڑ دیا، عشاء میں جلدی سو گئے نہیں پڑھی، من مانی نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کو نازل کرنے والے رب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کیا ہوگا، وہ جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جنہوں نے اپنے من موافق اسلام پر عمل کیا ہوگا، اپنی عقل سے اس پر چلے ہوں گے، جو چیزیں پسند آئی ہوں گی ان پر عمل کیا اور جو چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ہیں ان پر عمل نہیں کیا، وہ کہیں گے ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارے پاس کون ڈرانے والا آیا؟ جو پوری زندگی محمد رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار رہا، وہ کہہ دے گا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو محمد رسول اللہ ہیں۔ اور جو نہیں بات مانتا تھا اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تھا، وہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا نبی کون۔ یہ قبر کے حساب و کتاب، پھر قیامت کے دن قبر سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد ادھر بھی حساب و کتاب۔ اب جنت و جہنم میں جانے کا وقت ہے، وہاں حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ لا تزالو قدم عبد یوم القیامہ، بندہ اس وقت تک قیامت کے دن اپنا قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ اس سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، او میرے بندے میں نے تجھے 70 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 90 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی، بتا تو نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ 1 سے لے کے 80 سال 90 سال جتنے دن انسان زندہ رہا پورا جواب دو۔ اسکرین ہمارے سامنے لگی ہوگی، یعنی نام اعمال ہمارے دے دیے جائیں گے اور ہمیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا۔ اے اللہ فلاں جمعے کے دن ہم نے سب سے پہلے مسجد کے اندر ہم سب سے پہلے پہنچ گئے تھے، اے اللہ فلاں جمعے کے دن گھر میں بیٹھے رہے، ہم نے جمعہ بھی نہیں پڑھا اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اللہ ہم لاٹری کے ٹکٹ خریدتے رہے، اللہ ہم شراب پیتے رہے، اللہ ہم سود اور بیاج پر پیسہ دیتے رہے، اللہ ہم نے غریبوں کا خون چوسا، ہم نے ان کو 1 لاکھ دیا اور 10 وصول کرتے رہے، اللہ ہم نے مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، ہم نے مظلوموں کے مظلومیت کا فائدہ اٹھایا، ہم نے غریبوں کا خون چوسا۔ الحمدللہ رب العالمین۔